شبیر صاحب، آپ کلچر ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں. کلچر جو ہے، ثقافت جو ہے، یہ تہذیب کا حصہ ہوتی ہے اور انسانی فطرت کا ایک خاصہ ہے، وہ اس کا تقاضا کرتی ہے. آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ ایران میں پہلے کا کلچر کیا تھا، وہاں کی ثقافت پہلے کیسی تھی امام خمینی کے اس اسلامی انقلاب سے پہلے کی، اور بعد میں اس میں کیا فرق پڑا، اور اب وہ ثقافت کو لے کر کس طرح چل رہے ہیں. جس طرح سینما تھے، فلمیں تھی، فلم انڈسٹری ایک ثقافت کا کام کرتی ہے اور وہ نسل کی ذہنی آبیاری کرتی ہے فلم انڈسٹری. یہ تو بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں فلم انڈسٹری، میڈیا جو ہے وہ مادر پدر آزاد ہے اور اسے بے حیائی اور فحاشی کی طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں میرا خیال ہے اس میں بڑی تبدیلیاں آئی ہوں گی. آپ ہمارے ناظرین کو اس سے آگاہ فرمائیں کہ پہلے انقلاب سے پہلے وہاں کی ثقافت اور کلچر اور میڈیا کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیسا ہوا، اور وہ اس سے لے کے کس طرح چل رہے ہیں. سب سے پہلے تو جناب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنے اچھے موقع پہ انقلاب اسلامی ایران کی 39ویں سالگرہ ہے، اور اس موقع پہ آپ نے بڑے اچھے پروگرام کا جو ہے ارادہ کیا. آپ ویسے بھی بڑے اچھے پروگرام میں نے دیکھے ہیں آپ اس موضوعات پہ، اسلامک موضوعات پہ، اور آپ کا چینل بڑا اچھا ماشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پھر سالگرہ ہے انقلاب کی، تو میں اپنے تمام ایرانی دوستوں کو خصوصاً اور باقی تمام عالم اسلام کے ساتھیوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ ایک بڑا کامیاب انقلاب. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب سوال آپ نے کیا کلچر کے حوالے سے، تو کلچر کے لحاظ سے واقعی ایک بالکل سمجھیں کہ ایک الٹ معاملہ ہے پہلے کا اور اب کا. اس وقت بھی بالکل واقعے میں بہت بے راہ روی تھی، اور خصوصاً جس طرح مثلا آپ نے فلم کی بات کی، یعنی فضول موضوعات پہ فلمیں بننا، اور اس کے یعنی کہانی پہ یقین اتنا نہیں ہوتا تھا، اور اس پہ ایکشن اور اس طرح کی چیزوں پہ، فضولیات پہ زیادہ کام ہوتا تھا، تفریح کو مد نظر رکھا جاتا تھا صرف. لیکن انقلاب کے بعد امام خمینی نے تمام فلم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلایا، تو اب سب نے یہی سمجھا کہ اب تو ہمارا جو ہے نا ختم ہو گیا، کیونکہ اسلام میں فلم وغیرہ کی کیا گنجائش ہے. لیکن امام خمینی نے ان سے فرمایا کہ میں سینما کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو سینما میں ہو رہا ہے اس کے خلاف ہوں، تو آپ لوگ اس کو چینج کریں. پھر انہوں نے اس کی باقاعدہ ایک وزارت بنا دی، اور پھر اس کو پرائیویٹلی بھی آرگنائزیشنز، اور انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا، اور اس پہ گورنمنٹ نے ان کو بڑا سپورٹ کیا، اور پھر انہوں نے نتیجتاً کہ اتنی اچھی فلمیں، اور آپ دیکھیں پردے کے اندر ہمارا تو تصور ہی نہیں ہے نا کہ گانے یا اس طرح کی فضولیات کے بغیر کوئی فلم بن سکتی ہے، لیکن ان کا اسکارف کے اندر خواتین کام کر رہی ہیں، اور بالکل کوئی گانا نہیں ہے، کوئی فضول. پھر صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے سٹوری. تو سٹوری بھی، اور ایک بالکل معمولی سا موضوع بھی اگر وہ اٹھائیں، میں نے ایرانی فلموں کا خاصہ یہ دیکھا ہے کہ جب وہ ایک معمولی سا ٹاپک بھی اٹھاتے ہیں اس کو، لیکن وہ معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ دلوں کو چھو جاتی ہے وہ بات جو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یورپ اور باہر کے جو ممالک ہیں، بہت ساری دشمنی کے باوجود، مزے کی بات تو یہ ہے نا کہ جب دشمن بھی آپ کو قبول کرے، بہت ساری دشمنی کے باوجود آج فلم صلاحیت کا اعتراف کریں، آپ کی اعتراف کر رہے ہیں، اور ایرانی فلمز کو آسکر ایوارڈز مل رہے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ انہوں نے ترقی کی. اسی طرح فنون لطیفہ کے دیگر ہیں، آرٹ پہ ہو گیا، دوسرے ہنر ہو گئے، ان سب پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. شبیر صاحب، کیا وہ فلمیں دلچسپی کے اعتبار سے بھی اتنی ہیں کہ وہ بندہ 2.5 گھنٹے بیٹھ کے انہیں دیکھے اور اس میں وہ تجسس ہو کہ آگے کیا ہونا ہے، جس طرح یہاں پہ آج کل عام فلموں میں تو ہوتا ہے تھوڑا بہت تجسس؟ جی، کہ لوگ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہیں. بالکل اس فلم کی کہانی اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ اس کو آخر تک بیٹھے بغیر آپ سکون سے نہیں رہ سکتے. ویسے فلمیں عام طور پہ ایرانی موویز جو ہے 1.5-2 گھنٹے کی ہوتی ہیں، ہمارے سے کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو سٹوریز کا یہ عالم ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا مثلا ایران میں جو ڈرامہ سیریلز زیادہ بنتے ہیں، جس طرح ہمارے ڈرامہ سیریلز ٹی وی پہ ہوتے ہیں وہ زیادہ چلتے ہیں. تو حضرت یوسف جو مشہور پچھلے دنوں ہوئی اور کافی اس نے شہرت پائی، اردو میں ڈبنگ کے ساتھ پیش کی گئی، تو وہ وہاں کی ڈرامہ سیریل ہے، تقریباً 45 سے 50 گھنٹوں کی. لیکن میں نے بچے کو دیکھا ہے جس نے وہ حضرت یوسف پیغمبر کی جو
فلم دیکھنی شروع کی. اس پہ تو کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ تشبیہ دی گئی. اور بس ہمارا یہ ایک المیہ ہے. دیکھیں اب جدید دور کے ساتھ آپ ایرانیوں نے اس کو یہ کوشش کی ہے کہ اسلامی اس کو ایک جدید طرح سے آپ کو دکھایا جائے. ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم احترام بہت زیادہ کرتے ہیں اور عمل کم کرتے ہیں. ان کی بات قرآن پاک کو آپ لحافوں میں جناب اس کو اوڑھ کے بڑے اونچے طاق پہ رکھ دیتے ہیں. اس کا بہت بڑا احترام کیا ہم نے, لیکن اصل احترام تو اس کا یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. آپ دیکھیں یہی فلم جو ہے میں اس کی کامیابی سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ قرآن پاک بھی جو نہیں پڑھتے تھے انہوں نے یہ فلم دیکھنے کے بعد قرآن پاک کھولا, سورہ یوسف پڑھی, باقاعدہ اس پہ تحقیق کی کہ واقعی یہ اس طرح واقعہ ہے یا نہیں. تو میں اس کو بڑی کامیابی سمجھتا ہوں. تو شبیر صاحب میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ یہ جو ثقافت ہے اس نے اپنے وہاں پہ اثرات کس طرح مرتب کیے, عوام کا ذہن کس طرح یعنی کہ نیکی کی طرف وہ راغب کیا, ان کو میلان طبع ایسا دیا کہ وہ قانون کے پابند بن جائیں, جس طرح نظام چل رہا ہے اس نظام کے وہ پیروکار بنیں اور اس کے معید اور حامی بن جائیں. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ثقافت کا, کلچر کا, فلم انڈسٹری کا, میڈیا کا اور تعلیم کا ایک بڑا گہرا کردار ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو لیڈر من پسند جب ہوتا ہے تو پھر اس کی ہر بات ماننے کو دل کرتا ہے آنکھیں بند کر کے. تو انہوں نے کتنا زبردست انقلاب لایا اور جو عوام پیسی ہوئی تھی شاہ کے ظلم میں, اور انقلاب کے دوران بڑے مظالم ہوئے, ماورائے عدالت قتل پہ بالکل بہت کچھ ہوتا رہا. تو اس وجہ سے ان کو ایک طرح سے آزادی کا احساس ہوا, ایک طرح سے اپنی حیثیت کا احساس ہوا, تحفظ ملا اسلامک لحاظ سے بھی اور اپنے ذاتی لحاظ سے بھی. اور پھر انہوں نے ایسے قوانین بنا دیے اس کے بعد بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ, یعنی کوئی جلد بازی نہیں کی. مثلا تہران یونیورسٹی کو کافی عرصے کے لیے اس لیے بند کر دیا گیا کہ اس کے نصاب کو دیکھا جائے, اس نظام تعلیم کو دیکھا جائے, اور ایک کافی عرصے کے بعد پھر وہاں پہ جب ساری چیزیں تحقیق ہو گئی اس پہ سارے لوگ بیٹھ کے انہوں نے کام کیا, اس کے بعد جناب یونیورسٹی کا کام شروع کیا. یعنی ایک بڑے تسلی کے ساتھ اس سسٹم کو چلانے کے لیے قوانین بنائے گئے. اور اسی طرح فلم انڈسٹری ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا, اس پہ بھی باقاعدہ بیٹھ کے کام. اصل میں ذرا سا بات یہ ہے کہ ایک سوچ اور فکر کو بدلنا, اور ایران کے اندر ابھی اس وقت بھی بچوں اور جوانوں پہ بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے, چونکہ انہوں نے ہی آگے جا کے باغ دور سنبھالنی ہوتی. تو بچوں اور نوجوانوں کے لیے باقاعدہ وزارتیں بنائی گئی, اس پہ کام کیا گیا, اور فلم کے ذریعے ایک بہت زیادہ جو ہے نا تفریح کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک ذہنی تربیت اور شعور کا احساس ہوا, اور لوگوں نے احساس ذمہ داری بھی کیا. اور پھر میں نے جو بتایا لیڈر کی جو ان کی تقاریر ہیں وہ دل میں اتر جاتی تھیں, تو پھر انہوں نے جو باقاعدہ کردار کے طور پہ بھی ثابت کیا, بڑی سادگی کے ساتھ انہوں نے ثابت کیا آخری وقت تک. یعنی چاہے وہ عبادت ہو, چاہے ان کے گھر کے معاملات ہوں, چاہے انہوں نے بہت زیادہ سادگی کے ساتھ آخری وقت تک انہوں نے نماز چھوڑی. آپ ہاسپٹل میں ان کی اگر آخری لمحات کی اگر فلم دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا میل نرسز نے ایک نے دائیں ایک نے بائیں سے ان کو پکڑا ہوا سہارا دے کے نماز پڑھ رہے ہیں, حتیٰ کہ آخری وقت میں انہوں نے ابرو کے اشارے سے نماز ادا کی. تو یعنی ایسا انہوں نے اپنے کردار کی روشنی سے وہ ظلمت کی ساری تاریکیاں جو ہیں وہ دور کر کے دکھایا. آج تو آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں ہم انقلاب لائیں گے. یہ بھی بات ہے, یعنی کہ جب امام خمینی کی وفات ہوئی اس وقت تو بڑے یعنی کہ اداریے وہاں یعنی کہ اخبارات نے زمین میں نکالے, خصوصی ایڈیشن شائع کی. اس وقت میڈیا تو ہوتا نہیں تھا, ٹی وی چینل تو تھے نہیں, صرف پی ٹی وی ہوتا تھا, تو بڑے اچھے پروگرام لگے. اس میں ایک بات بڑی نمایاں تھی کہ امام خمینی کا جو جنازہ ہے وہ ان کے کچے گھر سے اٹھا ہے, تو چھوٹا سا گھر ہے. تو ابھی میرا بیٹا غازی گیا ہوا تھا پچھلے دنوں ایران, تو وہ گھر دیکھ کے آیا, کہتا کہ وہ یعنی کہ چھوٹا سا ایک گھر ہے, معمولی سا گھر جو ایک عام آدمی کا گھر ہوتا ہے, ایک عام معاشرتی انسان کا. اور پھر جنازہ ان کا آپ دیکھیں 60 لاکھ افراد ان کے انقلاب میں استقبال کے موقع پہ تھے, اور 90 لاکھ کے قریب ان کے جنازے میں تھے. آخر میں شبیر احمد شگری صاحب سے پوچھوں گا کہ ایران میں سالگرہ منائی جا رہی ہے انقلاب کی, تو آپ اس حوالے سے پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے,
اور آپ کا پیغام یہ ایران تک بھی پہنچے گا. یہ ہماری نشریات ایران میں بھی دیکھی جا رہی ہیں, دنیا کے تقریباً 78 ممالک میں اس وقت دیکھی جا رہی ہیں. جی بالکل. میں یہی پیغام دینا چاہوں گا جی, کیونکہ جو انقلاب کا بھی جو پیغام ہے وحدت کا اور بھائی چارے کا ہے تمام مسلمانوں کے درمیان. یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ امام خمینی نے یہ فرمایا تھا کہ تم ہاتھ باندھ کے اور ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے پر جھگڑ رہے ہو, جبکہ دشمن تمہارے ہاتھ ہی کاٹ دینے کی فکر میں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک اور انہوں نے بڑا خوبصورت قدم یہ اٹھایا تھا کہ ان کے بڑے وحدت کی بڑی زبردست مثالیں ہیں امام خمینی کی, عملی مثالیں. مثلا 12 ربیع الاول کو ہمارے اہل سنت برادران 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں, اور اہل تشیع برادران 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں. تو امام خمینی نے فرمایا کہ نہ 12 نہ 17, 12 سے 17 پورا ایک ہفتہ آپ منائیں, اور اس کو ہفتہ وحدت کے نام سے ہفتہ وحدت کا نام دیا گیا, جو اب وہاں سے نکل کے اب دوسرے ملکوں میں بھی چلا گیا ہے, اور یہاں پہ ہم مثلا اس کو مناتے ہیں. ہمارے کلچر سینٹرز جو ہیں پورے پاکستان میں, یہاں پہ میں یہ بھی ایک ضروری سمجھتا ہوں کہ کلچر سینٹرز کا بہت بڑا کردار ہے اسلامی انقلاب کے بعد. 60 سے زیادہ ممالک میں یہ کلچر سینٹرز قائم کیے گئے ہیں جی, جس میں پاکستان کے بھی بڑے مین شہروں میں یہ کلچر سینٹرز ہیں جو ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہیں اسلامی انقلاب کے نتیجے میں آنے والے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے. اس میں آپ فارسی زبان سیکھ رہے, آپ دیکھیں فارسی میں جو ادب کا ایک بڑا عظیم ذخیرہ اصل ہے ہی فارسی میں, تو وہ اپنا بڑا مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں انقلاب کی پیشگوئی کی تھی. تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ میر اسد مردی کے زنجیر غلامان بشکنت دیدم از روزن دیوار زندان شما, کہ میں نے زندان کی اس روشن دان سے دیکھا ہے کہ ایک مرد آ رہا ہے جو تمہیں غلامی کی زنجیروں سے نجات دلائے گا. تو ایرانی کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے امام خمینی کی پیشگوئی کی. تو اس لیے جو پھر وہ جو کلچر سینٹرز کے ساتھ جو ہے جو کلچر کو بہت زیادہ پھیلایا گیا. الحمدللہ فارسی کلاسز ہوتی ہیں ہمارے, مثلا خانہ فرنگران کی میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ فارسی کلاسز ہوتی ہیں, منیچر کی, آرٹ کی, خطاطی کی. یہ اسلامی فنون ہے جس کو ایران نے واقعی میں اس کی حفاظت کی ہے اور اس کو سنبھالا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے جو ہے سارے بھائیوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس 10 فجر کے موقع پہ. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں وہ تو ہیں ہی, اللہ کا شکر, ایک بڑے اچھے ماحول میں اور بڑے اچھے طور سے کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستانی بھائیوں سے بھی یہی گزارش کروں گا, بہنوں بھائیوں سے, کہ ہمارے کلچر سینٹرز بھی آئیں, ان کا وزٹ کریں, دیکھیں کہ ایرانی کلچر کیا ہے. ہم مختلف پروگرامز وغیرہ کرتے رہتے ہیں, ان کو اٹینڈ کریں, اور ہماری جو کلاسز ہوتی ہیں مختلف قسم کی فارسی کی اور آرٹس کی, ان کو بھی اٹینڈ کریں اور اس سے فائدہ بہت شکریہ. آپ ایران کے انقلاب کی خصوصی نشریات, تو آپ نے اس سے یقیناً استفادہ کیا ہوگا, آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا کہ ہم برادر اسلامی ملک ایران ہے, وہاں پہ انقلاب کس طرح آیا اور وہ کس طرح چل رہا ہے, اس کے ثمرات کیا تھے. تو آئندہ کے پروگرام کے لیے اجازت دیں, انشاءاللہ تعالی پھر اگلے پروگرام میں ملیں گے. اللہ حافظ.